ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ اردو شاعری کی اہم اصناف سیریز میں آج کے لیکچر کا موضوع مرثیے کا ارتقائی سفر دکن اور شمال کے حوالے سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ سے مرثیے کے فن اور اس کے اجزاء ترکیبی پر تفصیلی بات کی ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے اسے سن کر کے آپ یہ معلوم کر پائیں گے کہ مرثیے کا جو ارتقائی سفر رہا ہے وہ کیسا رہا ہے، دکن میں اس کی کیا تاریخ رہی ہے، پھر شمالی ہندوستان میں اس کی کیا تاریخ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو شمالی ہندوستان میں جو دو دبستان ہیں اردو شاعری کے، یعنی دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، یہاں پر مرثیے نے کس طرح سے عروج حاصل کیا ہے، کس طرح سے ترقی حاصل کی ہے، کون کون سے مشہور شعراء ہیں، اسے بھی آپ جان پائیں گے، اور مرثیے میں کیا کیا نئی باتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیکچر کو سن کر کے آپ یہ ساری باتیں معلوم کر پائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اردو مرثیہ دکن میں۔ پہلے دکن سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ اردو پیدا ہوئی آپ کے شمالی ہندوستان میں، لیکن اس کا جو ابتدائی ادبی سرمایہ ہے وہ ہمیں دکن میں ملتا ہے۔ تو دوسری اصناف سخن کی طرح مرثیے میں بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ پہلے پہل جو ابتدائی باتیں، جو ابتدائی مرثیے ہمیں ملتے ہیں وہ دکن میں ملتے ہیں۔ تو دکن میں جو مرثیے ملتے ہیں اس کی تاریخ کے ساتھ آپ یہ جانیے کہ ایران میں جو مرثیے کی ابتدا تھی وہ شہتا طہماسپ صفوی کے زمانے سے ہوئی تھی، اور اسی کے کہنے پر محتشم کاشی نے اپنا مشہور جو ہفت بند ہے مرثیہ وہ لکھا تھا۔ بعد میں اور بھی شعراء نے مرثیے لکھے جنہیں لوگوں نے پسند کیا۔ ملا حسین الوائز کاشفی نے بھی جو ہے روضۃ الشہداء کے نام سے کربلا کے واقعات کو نثر میں پیش کیا، اور صاحب بن ظفر نے دہ مجلس کاشفی کی پیروی میں اس کے تتبع میں لکھی تھی۔ اب یہ ایران کا ایک پس منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ تو جب دکن کی طرف آپ آتے ہیں اردو میں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فیروز شاہ بہمنی کے دور میں شیعہ عالم افضل جو ہے فضل اللہ ابخو تھے، اور فیروز شاہ کا جو جانشین تھا یہ احمد شاہ، یعنی احمد شاہ اس کا شاگرد تھا۔ اس کے عہد میں محمود گاواں کے زیر اثر عزاداری کا فروغ ہوا۔ قطب شاہی سلطنت کا بانی سلطان قلی قطب شاہ خود شیعہ تھا۔ اس سے یہ جو بات آپ کو میں نے بتائی، اس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ عزاداری کا رواج اور واقعات کربلا کو شعر کے پیرائے میں بیان کرنے کا سلسلہ دکن میں ایران کے صفوی دور سے بھی پہلے نظر آتا ہے۔ اشرف کی جو مشہور مثنوی ہے نوسرہار، اس کا زمانہ تصنیف جو ہے 909 ہجری ہے، اور وہ محتشم کاشی کے ہفت بند سے پہلے کی تصنیف ہے۔ بعض لوگ اس تصنیف کو کہتے ہیں کہ یہ احسن کاشی کی تصنیف ہے۔ تو بہرحال جو بھی اولی جس کو بھی ہو، تحقیق جو بھی تحقیق جس کے حق میں فیصلہ دے دے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ دونوں جگہ اس طرح سے ہمیں مرثیے کی شروعات نظر آتی ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر دکن کے جو مرثیے ہیں اس میں اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ کہاں زیادہ مرثیے لکھے گئے، بیجاپور میں لکھے، گولکنڈہ میں لکھے گئے، یا پھر اور جو نظام شاہی، بریش شاہی، یہ جو سلطنتیں قائم تھیں 5 سلطنتیں وہاں پر، تو بہرحال بیجاپور اور گولکنڈہ کو ذرا اہمیت حاصل ہے۔ آپ اردو شاعری کے حوالے سے دیکھیں، غزل نے بھی وہاں بہت ترقی کی۔ قطب شاہی دور میں تو غزل نے بہت ترقی کی، اسی طرح سے بیجاپور میں مثنوی کا بہت زور رہا۔ لیکن دونوں جگہوں پر تمام مصنف سخن کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے مثنوی خاص طور سے اس عہد میں غزل اور مثنوی نے بہت ترقی کی دکن میں۔ تو ڈاکٹر محمد چراغ علی کی جو کتاب ہے اس میں دکن میں مرثیہ نگاری کے حوالے سے وہ یہ لکھتے ہیں کوٹ کہ دکن میں محمد قلی قطب شاہ سے پہلے کا کوئی مرثیہ نہیں ملا، لیکن نوسنہار سے محمد قلی قطب شاہ تک یقیناً
رسائی شاعری کا سلسلہ قائم رہا ہوگا۔ محمد قلی قطب شاہ کے مراثی فکر، فن اور فکر کے اعتبار سے اس قدر ترقی یافتہ ہیں کہ ان مراثی کو دکنی اردو میں مرثیہ کہنے کی پہلی کوشش سمجھنا مشکل ہے، بلکہ مرثیے کا جو نقش محمد قلی قطب شاہ کے ہاں ملتا ہے اس پر فن اور مواد کے اعتبار سے 1100 عیسوی تک بہت کم اضافہ ہوا ہے کو۔ تو یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر محمد چراغ علی کی، جس کا عنوان ہے اردو مرثیے کا ارتقاء بیجاپور اور گولکنڈہ میں 1700 تک، یہ کتاب کا عنوان ہے۔ یہ ایک بہتر کتاب ہے دکن میں مرثیے کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں انہوں نے بیجاپور اور گولکنڈہ میں اردو مرثیے کی روایت کو تفصیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ بیجاپور میں الگ الگ زمانے میں مختلف شعراء نے مرثیے کہے ہیں، جیسے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے زمانے میں جانم عبدل نے علی ترتیب 19 اور 11 اشعار پر مشتمل ایک ایک مرثیہ لکھا ہے۔ اسی طرح محمد عادل شاہ کے زمانے میں مقیمی، امین اور ملک خوشنود نے بھی مرثیے لکھے ہیں۔ مقیمی نے ایک، امین نے 34 اشعار پر مشتمل 4 مرثیے اور ملک خوشنود نے 54 اشعار کے 3 مرثیے لکھے ہیں۔ تو اشعار کی جو تعداد ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دکن میں جو مرثیے لکھے جا رہے ہیں، ابھی تو خیر بیجاپور کی میں بات کر رہا ہوں، وہ مختصر مرثیے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کے عہد میں متعدد شعراء ہیں جن کے متعلق چراغ علی نے بتایا ہے، جیسے کہ شاہی ہیں، نصرتی ہیں، شاہ ملک ہیں، ہاشمی ہیں، مومن ہیں، مرتضیٰ حسینی ہیں، قادر ہیں، مرزا اور ندیم وغیرہ۔ یہ جو شعراء ہیں انہوں نے مرثیے لکھے ہیں اور الگ الگ رنگ کے مرثیے لکھے ہیں۔ اب الگ الگ رنگ کے مرثیوں کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ دیکھیے برہان الدین جانم کا جو مرثیہ ہے اس کے سلسلے میں چراغ علی کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کوٹ، مرثیے کا ذکر تو محرم کے چاند کے ذکر سے کرتے ہیں، یعنی برہان الدین جانم اپنے مرثیے کا ذکر کیسے شروع کرتے ہیں؟ محرم کے چاند کے ذکر سے شروع کرتے ہیں، لیکن فوراً ہی دوسرے شعر سے وہ تکوین عالم کی صوفیانہ تعبیر کی طرف آ جاتے ہیں اور تخلیق کا مقصد یہ قرار دیتے ہیں کہ خدا نے آدم کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کی نسل امام کی شہادت پر غم کرے، انکوٹ۔ اس مرثیے کے سلسلے میں ایک بات یہ ماہرین نے کہی ہے کہ شاید یہ اکیلا اور واحد مرثیہ ایسا ہے جس میں تصوف کے اسرار و رموز پر بات کی گئی ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ بہت اگر مثالیں پیش کی جائیں گی دکن کے حوالے سے یا شمالی ہند کے حوالے سے بھی، جب دوسرے حصے میں ہم لیکچر کے بات کریں گے شمالی ہند پر، تو اگر مثالیں پیش کی جائیں گی جگہ جگہ سے تو بہت طویل ہو جائے گی بات، اس لیے مثالوں سے بہت جگہ پہ میں گریز کر رہا ہوں کہ کتابوں میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ باتیں صرف آپ کو معلومات کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ عبد السلطان ابراہیم عادل شاہ جگت گرو کے عہد کا شاعر ہے، اس کا مرثیہ بھی اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے یعنی کہ محرم کے چاند کے ذکر سے شروع ہوتا ہے کہ یہ چاند امام کی شہادت میں سر سے پاؤں تک شفق کے خون میں نہایا ہوا نکلتا ہے۔ اس مرثیے میں جو باقی اشعار ہیں ان میں امام حسین کے فضائل کا ذکر ہے، اس میں بھی ایک انوکھی بات آپ کو یہ ملے گی کہ یہاں کربلا کے واقعات کا بیان بھی نہیں اور نہ ہی رزمیہ کی کوئی بات ہے، صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں کا بیان نظر آتا ہے۔ مقیمی آپ جانتے ہیں دکن مثنوی کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی تھی تو مقیمی کا ذکر بہت خاص طریقے سے آیا تھا۔ یہ دکن کا ایک بہت اہم شاعر ہے، اس کا مرثیہ غزل کے فارمیٹ میں ہے اور 8 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی محرم کے چاند کی جو علمناکی ہے، اس کی علم انگیزی ہے، اس کا بیان ملتا ہے۔ مقیمی کی طرح آگے آپ بڑھیں تو بجلی خاں اور ملک خوشنود نے بھی جو مرثیے لکھے وہ بھی غزل کی حیات میں لکھے۔ ان شعراء میں شاہی کے مرثیے ذرا الگ ہیں۔ کیوں الگ ہیں؟
حالانکہ وہ بھی مختصر ہیں، ان کا مقصد صرف ماتم اور رنج و غم کا بیان ہے۔ یہاں آپ کو کوئی پلاٹ نہیں ملے گا، ساتھ ہی رزمیہ جو اجزاء ہیں وہ بھی نہیں دکھائی دیتے۔ شاہی کے ہاں، نصرتی کے ہاں بھی جو مرثیہ ہے اس میں بھی اصل واقعہ کربلا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے حضرت امام حسین کی شہادت کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ شاہ ملک کا مرثیہ بھی غزل کے پیرائے میں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک دو باتیں اور بھی صاف ہوتی ہیں، حالانکہ میں جب اس کا سم اپ کروں گا، اس کا خلاصہ بیان کروں گا اس حصے کا، تو اسے بتاؤں گا کہ جو مرثیے ہیں اس کے لیے کسی ہیئت کی تخصیص نہیں ہے۔ وہ غزل کے پیرائے میں بھی ہیں، قطع میں بھی ہیں، وہ مرثیے میں بھی ہیں، وہ مثنوی میں بھی ہیں، وہ اس کی الگ الگ ہیئتوں میں، دو بیت میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو الگ الگ ہیئتوں میں شعراء نے مرثیے لکھے ہیں شروع کے زمانے میں۔ وہ بعد کے زمانے میں مسدس کی ہیئت رائج ہوئی اور مقبول ہوئی، بلکہ اس میں زیادہ تر شعراء نے پھر اس میں کہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک پہچان اس کی مرثیے کی نہیں بن سکی ہے کہ اس کی کوئی ہیئت مخصوص ہو۔ نصرتی کے اس مرثیے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ہاں کربلا کے واقعات کو پیش کرنے کی ایک کوشش ملتی ہے۔ پہلے کیا تھا کہ نصرتی سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے شعراء کے ہاں کہ شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو اس دلسوزی سے بیان کیا جائے کہ غم اور نوحے کی کیفیت پیدا ہو، اور جو سامع ہے اس میں غم اور ماتم کا جذبہ پیدا ہو۔ اب واقعات جو ہیں کربلا کے اس کو پیش کرنے کا ایک طرح سے کہنا چاہیے نصرتی کے ہاں میں نظر آتا ہے، وہ ایک کوشش ہے اس کے ہاں۔ یہ چند اشعار بھی جسے ابھی میں نے بتایا کہ حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوگی، اس طرح سے۔ تو یہ چند اشعار سامنے رکھیں کہ ویسے میں جبریل میں ان کی شہادت کی خبر، جبریل امی ان کی شہادت کی خبر دیتے سو حضرت دل میں دکھ پایا ادرک آزار کا، پوچھے نہ رہ سک فاطمہ نو بہارے لطف رب، تجھ دل کے گلی کو کہتوں آزار آ پڑیا خار کا، بولے کہ ایسا وقت کب ہوگا میں نہ ہوا نہیں، نہ مرتضیٰ بھی ہوں گے تب حملہ خونخوار کا، یعنی میں بھی نہیں رہوں گا، حضرت علی بھی نہیں رہیں گے، اور ایک جو ہے ایک ظالم، ایک سفاک، ایک خونخوار حملہ ور ان پر حملہ کرے گا۔ تو یہ بات پہلے ان کو بتا دی گئی تھی، اطلاع اس بات کی دی گئی تھی کہ ان کی شہادت اس طرح سے ہوگی۔ علی عادل شاہ ثانی نے اپنے مرثیوں میں راگنی کو بیان کیا ہے، تو موضوع الگ ہو رہا ہے، یعنی ایک جگہ صرف شہادت کو فوکس کیا گیا ہے، اس پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ ایک آدھ نصرتی کے ہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ واقعات کربلا کو بیان کرنے کی ایک کوشش ہوئی ہے۔ علی عادل شاہ ثانی کے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ راگنی کو بیان کیا ہے کہ کون سا مرثیہ کس راگ میں پڑھنا ہے، اس کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ ان مرثیوں کے مقصد کی بات بھی وہی ہے کہ واقع کربلا اور اس کے مختلف کرداروں کی شہادت پر ماتم اور افسوس کا اظہار، یہ ذریعہ ہے اس کا۔ لیکن یہاں ایک بات اور اس اہم بات سے ہٹ کر ہے کہ اس میں راگنیوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ کون سا مرثیہ کس راگ میں پڑھا جائے تو اس کا تاثر کیسا ہوگا۔ تو دکن کا جو یہ بیان آپ سن رہے ہیں اس میں ابھی تک کی باتوں سے آپ کو جو محسوس ہوا ہوگا وہ یہ کہ جب ہم انیس اور دبیر کے مرثیے پڑھتے ہیں، ان کے ہاں جس طرح سے کربلائی واقعات کو ایک سلسلے میں بیان کرنے کا طور ملتا ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ سید میرا ہاشمی نے بھی مرثیے کچھ اشعار کی نظم کیے ہیں، لیکن ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان اشعار میں صرف رسمی طور پر ان اشعار کو ایسے نہیں برتا گیا ہے، بلکہ جدت ادب ہی ان کے ہاں سید میرا ہاشمی کے ہاں میں نظر آتی ہے۔ وہ مرثیے میں تخیل کو کام لاتے ہیں اور نسبتاً
جو مختلف شعراء کو ہم پڑھتے ہیں اور سید میرا ہاشمی کے مرثیے کو پڑھتے ہیں تو ایک نسبتاً ہمیں بہتر تصویر سامنے نظر آتی ہے۔ تارے نی آسماں پر ماتم میں شہ کے سوز سوں، گویا کے زہرا چرخ پر توڑی گلے کی گلری، آسمان نیلا پہن پہنا اس ماتم سیتی، خورشید غم ناتاب لیا پھاڑ لباس زرزری۔ تو بیجاپور کے جو مرثیہ نگار ہیں ان میں مومن اور مرزا بیجاپوری وہ ذرا ان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مومن کے 3 مرثیے ملتے ہیں، لیکن ان مرثیوں میں آپ دیکھیں کہ واقعہ نگاری کا یعنی کربلا کے واقعات کو بیان کرنے کا کوئی رنگ اس میں نہیں ملتا، بلکہ ساری قوت اور ساری توانائی اس بات پر صرف ہے کہ جو سننے والا ہے اس میں رنج و غم اور ماتم کے جذبات کو پیدا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مرزا بیجاپوری کلام کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کے کلام کے متعلق کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ بہت سارے کلام ان سے الحاقی ہیں۔ معاصر شعراء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، مورخین ادب نے بھی مرزا بیجاپوری کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ ساری باتیں چونکہ ایسا ہے کہ بیجاپور میں بھی اسی نام کے ایک شخص شاعر ہے اور پھر گولکنڈہ میں بھی مورخین نے ان کا ذکر کیا ہے، تو کم سے کم یہ بات ہوتا ہے کہ اس نام کا شاعر موجود ہے، لیکن کون سا کلام کس کا ہے، خاص طور سے مرزا بیجاپور اور 2-4 شعراء کا نام ابھی اور آگے آئے گا، اس سلسلے میں کہ کس کا کون سا کلام ہے یہ ذرا سا مشکل ہے۔ ڈاکٹر چراغ علی نے اس سلسلے میں داد تحقیق دی ہے، مزید مطالعے کے لیے آپ ان کی کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی مومن اور مرزا بیجاپوری کے حوالے سے میں نے بات کی، مرزا بیجاپوری کے حوالے سے خاص طور سے کہ ان کے کلام کے متعلق خاص طور سے بہت تحقیق سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا کلام ہے، کیونکہ بیجاپور میں بھی ان کا نام آ رہا ہے، اسی طرح سے ان کا نام گولکنڈہ میں بھی آ رہا ہے، تو یہ ذرا سا مشکل ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر چراغ علی کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، وہاں اس سے رجوع کرنا چاہیے آپ کو۔ اسی طرح سے ڈاکٹر مسیح الزماں جن کی کتاب ہے اردو مرثیے کا ارتقاء، اس کا مطالعہ بھی اس سلسلے میں کافی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو شعراء تھے جن کا بھی آپ کے سامنے ایک اجمالی بیان، ایک سرسری بیان رکھا گیا، یہ بیجاپور کے شعراء تھے۔ گولکنڈہ میں الگ شعراء تھے جنہوں نے مرثیے لکھے اور انہوں نے اپنے مرثیے میں جن باتوں کو مرکوز رکھا، جن باتوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، اس کا بھی یہاں پر بیان ہوگا۔ تو جیسے کہ سلطان قلی قطب شاہ کے عہد میں قطب شاہ مرثیہ گو ہیں جن کے پاس 5 مرثیے ہیں اور 61 اشعار پر مشتمل ان کے مرثیے ہیں۔ اسی طرح سے سلطان محمد قشب شاہ کے عہد میں، قطب شاہ کے عہد میں وجہی ہیں، غواسی ہیں، ان لوگوں نے الگ ترتیب 2 اور 6 مرثیے لکھے ہیں، یعنی کہ وجہی نے 2 اور غواسی نے 6 مرثیے لکھے ہیں۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں قطب عبداللہ جو ہیں ان کے زمانے میں راجو، قطبی، طبی اور عابد یہ مرثیہ نگار ملتے ہیں۔ آگے چلیں اور تو سلطان ابو الحسن تانا شاہ کے دور میں افضل، محب، غلام علی خان لطف، غلام علی، فائز، شاہ قلی خان، شاہی، نوری، قادر، مرزا احمد، مشتاق، ذوقی وغیرہ یہ سارے شعراء آپ کو گولکنڈہ میں ملتے ہیں۔ الگ الگ بادشاہوں کے عہد میں الگ الگ شعراء نظر آتے ہیں۔ مذکورہ شعراء میں محمد قلی قطب شاہ کے 5 مرثیوں میں یہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے قلی قطب شاہ، جس میں آپ دیکھیں کہ وہ نہ صرف مثنوی لکھتا ہے، نہ صرف غزل، بلکہ وہ مرثیے بھی لکھ رہے ہیں، اور صاحب دیوان یعنی کہ پورے اس طرح سے ہمارے ہاں جو پہلا شاعر ہے، یعنی کہ وہ بادشاہ جو ابھی تک کی تحقیق ہے اس میں پہلا صاحب دیوان شاعر ہم ان سے مانتے ہیں قلی قطب شاہ کو، ان کے 5 مرثیے ہیں۔ واقعات کربلا کا اس میں بیان ملتا ہے، اور اہتمام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے نتیجے میں رنج و علم اور نالہ و شیون کے مضامین انہوں نے نظم کیے ہیں۔ اور ایک نمونے کے طور پر یہ سامنے رکھیں قلی قطب شاہ کے یہ مرثیے کا یہ بند کہ حضرت علی کے 2 پتاں کاندھے نبی کر اونٹنیاں، تس پر چڑھے 2 شہ جمع اس دھاس ساری ہائے ہائے، شہزادے گئے سب اونٹاں دمن
نمنے اف اف پکارے اس زباں، اف اف نبی تنکوں سنا دوی باری وائے وائے، جبریل آ کر تیوں کہے تیسری براں جو اف کہے، تیسری بار جو اف کہے، اس اف تھے جگ پائیں سب رستگاری وائے وائے، یعنی اس اف، یعنی کہ جو بچے کی زبان سے اف جو اس کے زبان سے وہ چیز نکلتی ہے، اس کے اف کہنے سے پوری دنیا چھٹکارا پا جائے، نجات پا جائے، غموں سے خلاصی ہو جائے، اور اس کی ایک طرح سے کائنات سنور جائے، اس کی دنیا سنور جائے دنیا والوں کی۔ تو یہ عقیدت جو قطب شاہ کو اہتمام حسین سے ہے شیعہ مسلک کی وجہ سے، اور ویسے بھی جس طرح سے ذاتی ہوئی جو ظلم ہوا ان کے ساتھ، اس کو لے کر کے جو عقیدت ہے وہ ان باتوں سے آپ کو بھی ظاہر ہوگا۔ محمد قلی قطب شاہ کے مراثی جب آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ انہوں نے یہ مرثیے مجلسوں میں پڑھنے کی غرض سے لکھے تھے، کیونکہ یہاں کربلا کے واقعات کی تفصیل نہیں ہے اور نہ ہی کردار نگاری اور مکالمہ نگاری نظر آتی ہے۔ البتہ ایک چیز جو جگہ جگہ پر آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ کہ حاضرین مجلس کو خطاب کیا گیا، بار بار خطابیہ انداز میں باتیں کہی گئی ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ جو مرثیے لکھے ہیں مجلسوں میں پڑھ کر کے لوگوں میں ماتم اور نوحہ اور نالہ و شیون اور غم کی ایک طرح سے فضا پیدا کرنے کے لیے انہوں نے لکھے ہیں۔ وجی کے 2 مرثیے ہیں، جن میں سے ایک غزل کے پیرائے میں ہے۔ یہ چند شعر جو دیکھے کہ یوں کیا بلا تھا، یوں کیا جو جفا تھا، وجی، اور ان کے بعد ولی کے ہاں اور زبان صاف ہو گئی ہے۔ مگر قضا تھا جو حق دکھایا، حسین پور یاراں درود بھیجو، حسین پر یاراں درود بھیجو، کہ دین کا یوا یودھا جگایا، تمہارے وجہی کوں یا ماں، نہیں تمن بھی سوں اس کو سایہ، نہیں تمن بن یعنی تمہارے سوا کوئی اس کا سایہ نہیں ہے، تمہارے وجہی کو اے امام۔ تو وجہی بھی ہے تو امام حسین علیہ السلام کو امام کہتے ہیں، بادشاہ بھی امام کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بادشاہ اور اس عہد میں جو شعراء بادشاہ، کئی بادشاہ ایسے تھے جو قادر الکلام شاعر تھے، اور اس دور میں جو شاعر نہیں تھے انہوں نے شعراء کی سرپرستی کی، ادب و شعر کی جو سرپرستی کی، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ادب پرور تھے۔ تو وہاں پر مرثیہ اس طرح سے پروان چڑھا۔ غواصی نے بھی 6 مرثیے یادگار چھوڑے ہیں، جن میں آپ دیکھیں کہ سادگی ہے اور اس میں اثر موجود ہے، لیکن اگر بات آپ کریں کہ جدت بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جدت وہاں غواصی کے مرثیوں میں نہیں ہے۔ ان مراثی میں اہتمام حسین اور ان کے ساتھیوں کو دین کی خاطر قربان ہونے کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، غم پر اظہار کیا گیا ہے، لیکن کربلا کے واقعات میں کوئی منطقی ربط آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح دکن مرثیوں میں تو گویا یہ ایک طرح سے بہت لمبا سلسلہ ہے، جہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت ساری باتیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ بیجاپور اور گولکنڈہ میں مرثیہ اور صنف، مرثیہ جو ہے صنف اور حیت کے اعتبار سے کوئی الگ صنف نہیں ہے، بلکہ مختلف اصناف شعر میں اسے لکھا جا رہا تھا، مختلف حیتوں میں لکھا جا رہا تھا۔ مربوط واقعہ نگاری کی کوئی تصویر نہیں ملتی ہے، لیکن آپ نوسرہار اور عبداللہ قطب شاہ کے جو مرثیے ہیں انہیں آپ چھوڑ دیں، باقی جتنے مرثیے ہیں ان میں نالہ و شیون علاوہ گریوزاری ہے، یا پھر شعری پیرائے میں کربلا کے واقعات کا بیان ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کو دکن کے مرثیوں میں اہم ملے گی وہ یہ کہ قدرتی مناظر سے گہرا لگاؤ ہے۔ ہر شاعر نے اپنی فکر اور تخیل کے اعتبار سے قدرتی مناظر کو شعری پیرائے میں ڈھالا ہے۔ کوئی آسمان کو خون میں ڈوبا ہوا دکھاتا ہے، کوئی محرم کے چاند کا ذکر چھیڑتا ہے، اس کے توسط سے دنیا کے دکھ اور پریشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان میں رزمیہ عناصر کے بجائے سود و گداز کا غلبہ ہے، یہاں سود و گداز پر زور ہے۔ اور چوتھی بات دکنی مرثیوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان میں مقامیت اور ہندوستانی رنگ و آہنگ کو پیش کرنے کی کوشش ملتی ہے۔ اسی طرح سے
پانچویں اور سب سے اہم بات دکن کے مرثیوں کے سلسلے میں انہوں نے یہ ہے، محمد حسن صاحب نے اپنے ایک مضمون میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان مرثیوں کا تمثیلی اور تاریخی پیرایا ہے۔ ابوالحسن تانا شاہ کے عہد میں جب گولکنڈہ کی خود مختار حکومت ختم ہو کر دہلی کی وقتیہ سلطنت میں مل گئی تھی تو مرثیوں کا انداز سیاسی تمثیل کا ہو گیا تھا۔ گویا ذکر تو کربلا میں پیش آنے والے واقعات کا ہو رہا ہے اور حضرت امام حسین ان کے ساتھیوں کی شہادت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماتم اور نالہ و شیون ہو رہا ہے، لیکن اس کے پس پردہ اصل میں گولکنڈہ کی جو سیاسی شکست ہے اور بادشاہ کی جو مظلومیت ہے وہ مراد ہے۔ تو بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دکن میں مرثیے کی تاریخ اور اس کی روایت کا ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اور اس سے ہم نتیجے پہنچتے ہیں کہ مرثیے کا ارتقائی سفر ارتقاء ایک صنف کے فروغ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی تہذیبی زندگی کے فروغ کا معاملہ تھا۔ دکن میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری ایک غیر مذہبی ادارے کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں ہندو مسلم سبھی شریک ہوتے ہیں، برادران وطن بھی اس محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور سبیلے لگاتے ہیں اور دیگر تقریبات میں شریک ہو کر کے ثواب کی نیت سے شریک ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ دکن میں ایک اجمالی بیان تھا آپ کے سامنے مرثیے کا۔ اس کے بعد ہم شمال کا ذکر کریں گے۔ ظاہر ہے کہ شمال میں مرثیے نے بہت ترقی کی اور اسی حساب سے اس کا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوسرے حصے میں ہم شمال کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ یہ دکن کا بیان جس میں مرثیے کے فروغ کے بارے میں بات کی گئی آپ کو یہ حصہ پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔